السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق اللہ العظیم. وہ سبزہ ننگے چمن ہے جو لہلہا نہ سکے، وہ سبزہ ننگے چمن ہے جو لہلہا نہ سکے، وہ گل ہے زخم بہاراں جو مسکرا نہ سکے. حضرت صدر محترم، آئے ہوئے مہمانان عظام اور شرکائے اجلاس، آج کے اس باوقار قومی تہوار کے موقع پر میں پروگرام کی مناسبت سے تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آئین کا تحفظ یقینی بنائیے. حضرات، یوں تو ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن یہ ملک اس وقت مکمل طور پر آزاد ہوا جب 26 جنوری 1950 کو یہ ایک با اختیار جمہوریہ ملک بنا. ہماری آئین کے بنیادی اصول انصاف، مساوات، بھائی چارہ اور ہم آہنگ اور آزادی پر مبنی ہے، جو کہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے سماجی معاہدوں کے مماثل ہے. ہماری آئین کی تمہید کا نمایاں حصہ حسب ذیل ہے: with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, fraternity, assuring equality of status and the opportunity and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution کہ ہم ہندوستان کے لوگ ہندوستان کو ایک سیکولر، سوشلسٹ، ڈیموکریٹک جمہوریہ بنانے اور یہاں کے تمام باشندوں کو محفوظ بنانے کا پختہ عزم کرتے ہیں. سماجی انصاف، معاشی اور سیاسی فکر، اظہار، عقیدہ، ایمان اور عبادت کی آزادی، مساوات اور حیثیت اور مواقع کی مساوات اور ان سب کے درمیان فروغ دینا. ہماری آئین ساز اسمبلی میں فرد کے وقار اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے 26 نومبر 1949 کو ہم یہ قانون اپناتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں. حضرات، ہماری آئین کو 72 سال ہو چکے ہیں. ہم 72 سالوں سے اپنے آئین سے متفق ہیں، لیکن یہ جانچنے کا وقت ہے کہ آئینی ادارے اور ریاست اس بات کو یقینی بنانے میں کتنے محتاط ہیں کہ ہر کمیونٹی اپنی شرائط و ضوابط کی تعمیل کرے. ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 14 سے 15 کروڑ کی ہے. سرکاری اعداد کے مطابق 138 ملین یعنی 14 کروڑ سے کم اور غیر سرکاری اندازے کے مطابق 17 کروڑ کے قریب مسلم آبادی ہے، جو دنیا میں انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی مسلم آبادی اس ملک میں بود و باش اختیار کرتی ہے. قابل لحاظ عددی قوت کے باوجود ملک میں مسلمان تعلیم، اقتصادیات اور ملازمتوں میں
حاشیے پر ہے، سیکیورٹی اور تحفظ کے معاملے میں حاشیے پر ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق کہ مسلمان ملازمتوں، تعلیم اور دیگر شعبوں میں گئے گزرے حالات پر ہے، اور ان کی یہاں حالت شیڈولڈ اور کاسٹ شیڈولڈ ٹرائب سے بھی گئی گزری ہے۔ مسلمانوں پر جھوٹے الزامات لگا کر ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، ان پر جھوٹے مقدمات چلائے جاتے ہیں، اور فسادات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جاتی ہے اور تطہیر کے عذاب سے گزارا جاتا ہے۔ حضرات سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ معاہدوں اور وعدوں کو زندہ رکھنے کے لیے دونوں فریقین کو یکساں طور پر کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک فریق دوسرے فریق کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، مسلسل حملے کرتا ہے، انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا دوسرا فریق معاہدے کے تحت اپنے حقوق پیش کرنے کا دعویٰ بھی نہ کرے؟ جب ظلم اور تشدد کی آگ پھیلنے لگے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں، خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ مصر میں ایک غیر مسلم شخص، اس نے گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ گھڑ دوڑ میں مقابلہ کیا۔ وہ غیر مسلم شخص مقابلے میں جیت گیا، اور اس ہار کی تاب نہ لاتے ہوئے گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے نے اس غیر مسلم شخص پر کوڑے برسائے، جس کی شکایت اس غیر مسلم نوجوان نے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کے دربار میں کر دی۔ یہ آج کی حکومت نہیں ہے کہ وہ ذات اور فرقوں کو دیکھ کر فیصلے کیا کرتی ہے، وہ چہرے کو دیکھ کر اور لباس کو دیکھ کر اپنے فیصلے سناتی ہے۔ یہ آج کے عدلیہ نہیں تھے کہ آج آپ رپورٹ شکایت درج کیجئے اور زندگی گزر جائے گی فیصلہ آتے آتے۔ نہیں، یہ خلافت راشدہ کا دور تھا۔ فوراً نوٹس دیا گیا اور خلیفہ ثانی نے حضرت عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے کو طلب کیا اور معاملے کی تفتیش کی۔ جب جرم ثابت ہو گیا تو حضرت عمر نے اس غیر مسلم شخص کے ہاتھ میں کوڑے دیے اور کہا کہ لو اور اس کو اسی طرح مارو جس طرح اس نے تم کو مارا تھا، اور کہا، حضرت عمر نے کہا کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ حضرات، جب ظلم اور تشدد کی آگ پھیلنے لگے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ جارحیت کے خلاف مزاحمت اور ایک باوقار وجود کی بحالی کے لیے جد و جہد کرنا ہمارے دل میں ناگزیر و ضروری ہو جاتی ہے۔ اور جب تک قانون بحال ہے، جمہوریت باقی ہے، تو اپنے انصاف کے لیے آواز اٹھائیے۔ تمام برادریوں کو، تمام مظلوم طبقوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے اور ایک عوامی تحریک کو ابھرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے جمہوریت کے نام پر پروگرام سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا سیکھیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے معاشرے میں تعلیم کو عام کیجیے، پھر اتحاد کیجیے۔ اتحاد اپنوں کے درمیان بھی ہونی چاہیے اور اپنے آس پڑوس کے درمیان۔ میں ایک حدیث کی روشنی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نبوت ملی تو زمانے جاہلیت کا ایک واقعہ انہوں نے دہرایا کہ میں اس دور میں کیے گئے حلف الفضول کے عہد کو، یہ وہ عہد ہے جب حضور کو نبوت نہیں ملی تھی، حضور کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ کے مسلمانوں نے ایک معاہدہ کیا کہ اب اگر ہمارے ملک میں مکہ یا غیر مکہ والے پر کسی طرح کا ظلم ہوگا یا ان کے حقوق سے انکار کیا جائے گا تو ہم اس مظلوم کے حقوق کی بحالی تک اور
انسانیت کے ظالم سے اس وقت لڑیں گے جب تک اس کو انصاف نہ مل جائے۔ حضور نے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس کو سرخ اونٹ سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ عرب میں سرخ اونٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس لیے سرخ اونٹ کی مثال دی۔ تو آپ جس معاشرے میں، جس برادری میں رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے اتحاد کے ساتھ رہیے، امن و شانتی کے ساتھ رہیے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہندوستان کو اصل مقصد کے تحت کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔